اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ معلم القرآن کا سبق نمبر 8 آج ہم پڑھیں گے۔ اگر آپ عربی گرامر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ 15 اسباق اگر اچھی طرح ان کو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ عربی گرامر کے اندر علامات کے ذریعے قرآن پاک کے اندر ترجمہ اگر آپ سیکھنا چاہیں تو انشاءاللہ بہت جلد آپ سیکھ جائیں گے۔ صرف 15 دن آپ محنت کریں، انشاءاللہ آپ عربی گرامر کے ماہر بن جائیں گے۔ تعریفات بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قوانین بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کا بذریعہ علامات، ایسے ہی ہم نے گرامر بھی علامات کے ذریعے ہی سیکھنی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 8 پڑھیں گے اور سبق نمبر 8 کے اندر 3 علامتوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ وہ 3 علامتیں کون کون سی ہیں اور ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اور کہاں پہ استعمال ہوتی ہیں، واحد کے لیے ہیں، تثنیہ کے لیے ہیں، جمع کے لیے ہیں۔ یہ تمام تر آج کے سبق کے اندر ان تینوں کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہیں انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے۔ آج کا سبق نہایت آسان بھی ہے اور مختصر بھی ہے، تو آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اگر آپ نے پہلے اسباق نہیں پڑھے تو آپ کو مکمل ایک پلے لسٹ مل جائے گی، آپ وہاں سے پہلے اسباق جو ہیں ان کو لازمی پڑھیں۔ اور اسی طرح اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ بھی انشاءاللہ اس چینل پہ مکمل قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ سکھایا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ معلم القرآن کے پہلے اسباق آپ نے نہیں پڑھے تو آپ جتنے بھی اسباق پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں پلے لسٹ کے اندر موجود ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 3 علامتیں پڑھیں گے، ہما، کما، تما۔ یہ اکثر قرآن پاک کے اندر استعمال ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ تینوں علامتیں عموماً اسم، فعل، حرف سب کے آخر میں آتی ہیں، یعنی اسم میں بھی آتی ہیں، فعل میں بھی آتی ہیں اور حرف میں بھی آتی ہیں۔ یہ تینوں علامتیں عموماً اسم، فعل، حرف سب کے آخر میں آتی ہیں اور تعداد میں 2 ہونے کو ظاہر کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عربی کے اندر واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد 1 کو کہتے ہیں، تثنیہ جو ہے یہ 2 کو کہتے ہیں، جمع 2 یا 2 سے زائد کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہما ہے۔ اس علامت کا ترجمہ عموماً ان دونوں سے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی مثال ابوہما، ان دونوں کا باپ، کنزہما، ان دونوں کا خزانہ، قومہما، ان دونوں کی قوم، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، اس طرح قرآن پاک میں آتا ہے نا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا۔ تو یہ وہی احدہما ہے، دونوں میں سے ایک۔ ولیہما، ان دونوں کا دوست، نفعہما، ان دونوں کا فائدہ، ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، لا تنہرہما، ان دونوں کو مت ڈانٹ، ربہما، ان دونوں کا رب، یضیفوہما، وہ ضیافت کرے ان دونوں کی۔ نوٹ، ہما کبھی کبھی ہما بھی ہو جاتا ہے، اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ صرف پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ تبدیلی کی جاتی ہے۔ کبھی کبھی جو ہما ہے یہ ہما بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے ہما ہونے سے اس کے معنی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی یہ ہے کہ معنی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، وہ اس کا یہی رہتا ہے، صرف پڑھنے کے اندر آسانی پیدا کرنے کے لیے تبدیلی کی جاتی ہے۔ اس کی مثالیں کیا ہیں؟ من احدہما، اب یہ ہما تھا تو یہاں پہ من کی وجہ سے، کیونکہ من جا رہا ہے تو اس لیے ہما بن گیا۔ یہ احدہما آپ پڑھنے کے لیے اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی، اگر آپ پڑھیں احدہما تو آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ تو یہاں پہ صرف اعراب کا فرق ہوگا، باقی ترجمے کے اندر کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہوگا۔ من احدہما، ان دونوں میں سے ایک۔ اب اس کا ترجمہ بھی وہی ہے اور اس کی جو ادائیگی ہے الفاظ کی وہی ہے، لیکن جو حرکات ہیں ان کے اندر تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ جو ہما ہے اس کو ہما پڑھا گیا ہے، باقی ترجمے کے اندر کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہے۔ فیہما فاکہۃ، ان دونوں باغات میں پھل ہیں۔ ہما کے بارے میں آپ نے یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو ہما بھی پڑھا جائے گا، لیکن ہما پڑھنے سے صرف آسانی اور لفظ کی جو تبدیلی ہے وہی مطلوب ہے، باقی اس کے اندر معنی کی کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر ہے کما۔ اس علامت کا ترجمہ عموماً تم دونوں سے کیا جاتا ہے۔
جیسے ربکما تم دونوں کا رب، علیکما تم دونوں پر، قلوبکما تم دونوں کے دل، احدکما تم دونوں میں سے ایک، معکما تم دونوں کے ساتھ، اتباعکما اس نے پیروی کی تم دونوں کی۔ تو یہاں پہ اس کا جو معنی ہے وہ تثنیہ کا یعنی دو کا ظاہر کیا جاتا ہے، کما کا بھی۔ نمبر پر ہے تما، تو اس علامت کا ترجمہ بھی تم دونوں سے کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ شئتما تم دونوں نے چاہا، انتما تم دونوں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا ہمارا سبق بہت ہی آسان ہے، 3 علامتیں ہیں، ہما، کما، تما، یہ تینوں علامتیں عموماً فعل، اسم، حرف سب کے آخر میں آتی ہیں اور تعداد میں 2 ہونے کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی یہ تثنیہ کے لیے ہے۔ تو ہما کا ترجمہ کیا ہے؟ ان دونوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہما کبھی کبھی ہما بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے ہما ہونے سے معنی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، بس پڑھنے کے اندر آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح جو کما ہے اس علامت کا ترجمہ عموماً تم دونوں کیا جاتا ہے، جیسے ربکما تم دونوں کا رب۔ اور تیسرے نمبر پر جو تما ہے اس علامت کا ترجمہ بھی تم دونوں سے کیا جاتا ہے، یہ جو علامت ہے نا تما، اس علامت کا ترجمہ بھی تم دونوں سے کیا جاتا ہے، تو جس کی مثالیں شئتما تم دونوں نے چاہا، انتما تم دونوں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3 الفاظ ہیں اور تینوں جو ہیں یہ تثنیہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ آج کا سبق جو ہے یہ نہایت ہی آسان ہے، قرآن پاک میں آپ جہاں پر بھی یہ الفاظ پڑھیں گے تو ان کا معنی آپ کو یہی سمجھ آئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔